امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، لو از ان دا ایئر۔ ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے، جس سے ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 7، ہائیڈ می۔ متمول اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہیں، ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے۔ تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک گھر پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 6، اینادر لو۔ اینادر لو مشہور اینکر پرسن کینان اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی ایک طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 5، فیئر ویل لیٹر۔ الا نور کی زندگی، جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، خصوصاً الا نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور مہمت ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس جاتی ہیں، جب مہمت کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ الا نور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور الا نور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 4، عمر۔ عمر آدم اولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد، جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 3، گڈ ڈیز۔
29 سال قبل وان جھیل کے ایک ہی کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ عقل مند اور بوڑھے سیٹرک نے دونوں خاندانوں سے ملاقات کی اور والدین کو بتایا کہ بچے ایک ہی قسمت میں شریک ہیں، وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کریں گے اور پھر کچھ نوک ناف ہوگا جو انہیں الگ کر دے گا۔ سال گزر گئے اور سلمیٰ اور مہران بڑے ہوئے اور اسی طرح پیار کرنے لگے جیسے بوڑھے نے کہا تھا، یہاں تک کہ دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ تاہم منگنی کے فوراً بعد سلمیٰ اور مہران ایک بڑی آگ کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مہران کا کوئی گھر نہیں رہتا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ استنبول جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہیئر می۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی ساری زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایکم، بیکر اور عائشہ کو شہر کے سب سے باوقار اسکول میں اپنی نئی طالب علمی کی زندگی شروع کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن وہ جلد ہی سمجھ گئے ہیں کہ ان کی زندگی در حقیقت مشکل تر ہونے والی ہے۔ انہیں امیر بچوں کے درمیان زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑے گا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ امیروں کی زندگی ان کے تصور سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 1، ٹریپ۔ ٹریپ 3 بہن بھائیوں ماہر، امت اور امے کی کہانی سناتا ہے جن سے زندگی کے چشمے چھین لیے گئے تھے۔ کون برا، کون اصلی، کون جعلی، اس طرح کی ملی جلی دنیا میں 3 بہن بھائی امت، ماہر اور امے جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف گنیش، گوین اور میتے بہن بھائی ہیں جن میں سے ہر ایک کا خیال تھا کہ ان کے والد کی منظوری اور ان کی آرام دہ زندگی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے۔ امت، جب وہ اس خاندان سے بدلہ لے رہا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، گنیش کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تنازع سے گزرتا ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی زندگی کی محبت مانتا ہے۔ گنیش امت کی اصل شناخت اور مقصد کو نہیں جانتی، وہ اسے ایک گندے وکیل چنار یلماز کے طور پر جانتی ہے۔ وہ اپنے خاندان اور اپنا مستقبل اس شخص کے سپرد کر دے گی جس سے وہ محبت کرنے لگی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت 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 شکریہ۔